لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا ٹاپک ہے، یہ چیپٹر ہے نرمی کے بارے میں. اچھے اخلاق اچھی عادات کا نام ہے، اچھے مزاج کا نام ہے، اچھی گفتگو کا نام ہے، اور اچھی عادات میں سب سے اچھی چیز اور ابتدائی چیز نرمی ہے. نرمی کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے الرفق، اور روٹ کیا ہے؟ را فا قاف. رفقہ کہتے ہیں کسی کو نفع پہنچانا، کسی کو فائدہ دینا، اور رفق کہتے ہیں نرم، آسان اور مہربانی کے برتاؤ کو. تو دنیا میں بھی جن لوگوں میں نرمی ہوتی ہے یا جس گھرانے میں نرمی ہوتی ہے وہاں فضا جنت کی طرح ہو جاتی ہے. دنیا بھی جنت بن جاتی ہے جن لوگوں کے باہم معاملات نرمی پر مبنی ہوتے ہیں، اور وہ دنیا بھی جہنم بن جاتی ہے جہاں لوگوں کے درمیان یا لوگوں کے مزاج میں سختی پائی جاتی ہے. اور بخاری اور مسلم کی ایک صحیح حدیث میں مومن کی مثال ایسے پودے سے دی گئی ہے کہ جسے ہوا کا جھونکا گرا دیتا ہے اور دوسرا جھونکا اٹھا دیتا ہے. مومن کی مثال ایک زرعی پودے کی طرح ہے جس کو ہوائیں ہلاتی رہتی ہیں. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ حالات خاموش رہیں اور سٹل رہیں، ساکت رہیں، جامد رہیں، اور آپ صبح سے شام اس طرح بسر کریں کہ کوئی ہلچل نہ ہو. کہیں بھی جس سے واسطہ پڑے گا وہاں نرمی گرمی ہوگی. لیکن ایسے میں آپ ہوا نہیں روک سکتے، یا کسی کے کنٹرول میں ہے ہوا کو روکنا؟ نہیں ہے. ہاں، آپ اپنے رویے کو، اپنے معاملے کو اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سروائیو کرنے کے لیے. تو حدیث کے الفاظ ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ یہ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ مومن میں اکڑ نہیں ہوتی، مومن اکڑ والا نہیں ہوتا. اکڑ ایمان کے منافی ہے. اکڑ کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز کو اکڑا ہوا جب پاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی اسٹفنس کسی بھی چیز کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اس کو توڑ دیتی ہے. ہمارے جسم کے اندر کتنی لچک ہے. اللہ تعالیٰ نے مضبوط ہڈیوں کے بیچ میں کیا رکھے ہیں؟ جوڑ، کہ جو ہمیں موڑ دیتے ہیں اکارڈنگلی جہاں جہاں ہمیں مڑنے کی ضرورت ہوتی. زہیر بن ابی سلمہ جو تھا عرب جاہلیت کا ایک بہت زبردست شاعر تھا، اور اس کے بہت سے اشعار جو ہیں وہ بہت حکیمانہ ہیں. ایک شعر میں وہ کہتا ہے من لا يصانع في امور كثيرة يدرس بانياب ويوطأ بمنسم. اس کا معنی یہ ہے کہ من لا يصانع، جو بنا کے نہیں رکھتا، صنعت، فی امور كثيرة، بہت سے معاملات میں، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یدرس بانیاب، انیاب کہتے ہیں کچلیوں کو، دانتوں کو. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کچل دیا جاتا ہے بانیاب، کچلیوں کے ساتھ. ویوتا، اور رون دیا جاتا ہے بمنسمی، کھروں کے ساتھ یا پاؤں کے ساتھ. یعنی جو شخص جس کے اندر نرمی نہیں ہوتی تو پھر ایسا شخص اپنے لیے کانٹے کھڑے کرتا ہے، پھر وہ اپنی بے عزتی کا سامان خود کرتا ہے اور اپنے لیے مشکلات خود پیدا کرتا ہے. تو مومن کیسا ہے؟ پودے کی طرح. یہ مثال میں نہیں دے رہی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. مختلف لوگوں کے رویے اور حالات کیا کرتے ہیں؟ اس کو لٹا دیتے ہیں، اور پھر وہ ان سے باہر آتا ہے تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر دوسری طرف سے پھر ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کے اندر اللہ نے فرمنس بھی رکھی ہے، ضد رکھی ہے، ہاں، مضبوطی بھی رکھی ہے. لیکن یہ کس لیے ہے؟ عقیدے کے معاملے میں، جہاں انسان اور رب کا معاملہ ہو، اللہ کی وحدانیت کا معاملہ ہو، وہاں انسان کو فرم رہنا ہے اپنے بلیف کے معاملے میں.
توحید کے معاملے میں، لا الہ الا اللہ کے معاملے میں، وہاں اصول پر مبنی زندگی ہونی چاہیے. لیکن اس کے برعکس جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہو تو پھر اس میں لچک ہونی چاہیے، فلیکسیبل ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، حالات کے مطابق اس میں تبدیلی کرتے رہنا چاہیے. عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے تو جھوٹے خود ساختہ اصولوں کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، میری زندگی کے کچھ اصول ہیں اور میرے کچھ پرنسپلز ہیں اور میں ان سے ہٹ نہیں سکتا. بہت اچھی بات ہے، وہ آپ کو اپنی ذات کے ساتھ اصول رکھنے چاہیے جب معاملہ صرف آپ کا اور اپنی ذات کا ہے. اگر آپ کو صدقہ خیرات کرنا ہے تو یہ نہیں کہ ادھر سے خیال آیا اور ادھر گیا اور ہل جل گئے اور بات ختم. جو کام آپ کے اپنی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں ان میں آپ ضرور فرم رہیے، فکس رہیے، ہرگز خود کو ڈھیل نہ دیجیے، کوئی لچک پیدا نہ کیجیے. لیکن یاد رکھیے کہ جہاں بھی معاملہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں بھی انسان کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں آپ کو لچک کے بغیر گزارا ہی نہیں. مثلا آپ دیکھیں کہ دو اینٹوں کو آپس میں کیا چیز جوڑتی ہے؟ سخت چیز نہیں جوڑتی، نرم چیز جوڑتی. سیمنٹ جوڑتا ہے، اور اگر وہ سیمنٹ پتھر بنا ہوا ہو تو کیا ہوگا؟ وہ دو اینٹوں کو نہیں جوڑ سکے گا، مضبوط عمارت نہیں بن سکتی. انسانی تعلقات بھی اسی طرح ہیں. انسان اپنے معاملے میں اپنی ذات کی اصلاح کے لیے اینٹ بنے، لیکن جب اس کو دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو بیچ میں ایسا ایریا آئے گا کہ جو دونوں کے درمیان نرمی پیدا کر کے دونوں کو جوڑ سکے گا. اگر دو لوگ آپس میں کسی بھی معاملے میں اکٹھے کام کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک ہی کی مانی جائے اور پھر وہ کام صحیح بھی ہو جائے. کبھی ایک جھکے گا اور کبھی دوسرا جھکے گا، جب جا کر گزارا ہوگا. لیکن عام طور پر لوگوں کو کیا چیز نہیں جھکنے دیتی؟ انا نہیں جھکنے دیتی. اور انا کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تکبر، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، خود پرستی، خود کو بڑی چیز سمجھنا. اس نے میری بات نہیں مانی یا میں نے اس کی نہیں مانی، تو اب اگر میں اس کی مان لوں گا تو کیا ہوگا؟ میں تو اس کے سامنے چھوٹا ہو جاؤں گا، میں تو گر جاؤں گا اس کے سامنے، میں تو چھوٹا بن جاؤں گا، اور مجھے تو اپنے اصول پہ قائم رہنا ہے، اس لیے مجھے وہ کرنا ہے جو مجھے کرنا ہے. یہ ضد اور ہٹ دھرمی کا دوسرا نام ہے. جب آپ کو دوسروں کے ساتھ مل کے چلنا ہے تو اس میں آپ کو جھکنا پڑے گا. اگر آپ نہیں ٹوٹتے خود تو آپ وہ فائدے نہیں اٹھا سکیں گے جو آپ اٹھا سکتے ہیں. کیا چیز انسان کے اندر نرمی لا سکتی ہے؟ انسان کا یہ احساس کہ میں بندہ ہوں، بڑا صرف اللہ ہے. کہیں بھی یہ خیال آ جائے کہ میں بڑا ہوں اور فلاں نے میری بڑائی کو چیلنج کر دیا ہے اور میری بات نہیں سنی یا میری نہیں مانی یا میری بڑائی کو ٹھیس پہنچا دی ہے، تو پھر فوراً جو خیال آپ کو ٹھنڈا کر دے گا وہ یہ کہ بڑائی تو اللہ کے لیے، خواہ آپ کسی کے مقابلے میں واقعی بڑے ہوں بھی عمر کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، بہت چیزوں میں فرق رکھا ہے. انسان کنگھی کے دندانوں کی طرح نہیں ہے بلکہ انگلیوں کی طرح ہے، فزیکلی بھی، عمر کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، عقل کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی. ہے یہ فرق یا نہیں؟ یہ فرق ہے. اس فرق کو آپ ختم نہیں کر سکتے. لہٰذا یقینی طور پر گھر میں کوئی تو بڑا ہوگا. اب آپ اگر گھر میں بڑے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی بڑائی کو نہ مانا جائے. مثلاً آپ استاد ہیں تو اپنے شاگرد کے مقابلے میں تبھی استاد ہیں کہ آپ کو اللہ نے علم زیادہ دیا ہے، لیکن بہت دفعہ شاگرد آپ کی بات نہیں مانتے، تو کیا ہوگا؟ آپ کی بڑائی چیلنج ہو جائے گی. اسی طرح آپ کے پاس مال ہے یا آپ سمجھدار زیادہ ہیں اور دوسرا جو آپ سے معاملہ کر رہا ہے وہ انتہائی ناسمجھ ہے، بے وقوف ہے، اور وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے آپ کی بات نہیں مان رہا، تو اب اس میں کیا ہو گیا؟ آپ کو اس نے چیلنج کیا ایک طرح سے، یا آپ کی بڑائی کو ٹھیس پہنچائی. ایسے میں کیا ہوگا کہ آپ ضرور غصہ کریں گے. غصہ نہیں تو غم، کیونکہ غصہ کس پہ آتا ہے؟ اپنے سے چھوٹے پر، اور غم کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ جو اپنے سے بڑا ہوتا ہے. جب ہم ریاکٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہم اپنے اندر ہی غم رکھ کے کھاتے ہیں خود کو. بہرحال اب کیا ہے کہ ایسے موقع پر جہاں آپ دیکھیں کہ آپ کی انا کو ٹھیس لگ گئی ہے،
اور آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا ہے یا آپ کو کسی نے رنجیدہ کر دیا ہے، ایسے مواقع پر پھر پلٹ کر تکلیف دینے والے کے ساتھ اچھا بننا، دکھ دینے والے کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کی سختی کے جواب میں نرمی کرنا صرف اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب انسان فوراً اپنے آپ کو یہ سمجھائے کہ بڑا تو صرف اللہ ہے، میں تو بڑی نہیں۔ اور پھر ہم خود پرستی کا شکار ہیں یا نہیں، انا کا شکار ہیں یا نہیں، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت رویہ کیا ہے۔ اور ہم جب تک مسلسل اپنی نگرانی خود نہیں کریں گے اور مسلسل اپنے آپ کو یہ یاد دہانی نہیں کرائیں گے تو اس وقت تک معاملہ درست نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ اگر کسی اکڑنے والے کے مقابلے میں آپ بھی اکڑ جاتے ہیں، کوئی سختی کر رہا ہے آپ بھی سختی کر رہے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں، کیا ہوگا؟ اور زیادہ فساد اور خرابی پیدا ہوگی۔ اور خاص طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جن کے اندر کوئی خوف خدا نہیں اور کوئی حیا نہیں اور کچھ نہیں، وہاں کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ اکڑ کے معاملہ کرتے ہیں تو لوگوں کی انا جگا دیتے ہیں، آپ دوسروں کی انا ہرٹ کر دیتے ہیں، اور جب انا جاگ جاتی ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ بڑھتا ہے، مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر آپ نرمی سے کام لیتے ہیں تو آپ لوگوں کے ضمیر کو جگاتے ہیں۔ کس کو جگاتے ہیں؟ ضمیر کو جگاتے ہیں۔ اور جب آپ کسی کا ضمیر جگا دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کا ضمیر جاگ جائے تو پھر آپ اس سے بدلہ نہ بھی لیں تو کیا ہوگا؟ وہ صحیح کرے گا اور وہ خود شرمندہ ہوگا، وہ خود ریئلائز کرے گا کہ اس کی غلطی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو نرمی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اس دنیا میں کامیابی کے لیے، اور آخرت میں کامیابی کے لیے نرم رویہ بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں، سختی سے کسی کا دل نہیں جیت سکتے۔ اور اصل فاتح کون ہوتا ہے؟ جو دل جیتے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو وہ سب سکھا دیا جو آپ سکھانا چاہتے تھے۔ کس وجہ سے؟ نرمی کی وجہ سے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سخت ہوتے، بدخلق ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ سب آپ سے بھاگ جاتے۔ تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئے۔ آپ کی نرمی کی وجہ سے آپ کے دشمنوں کے بھی ضمیر جاگے، انا نہیں جاگی، ضمیر جاگے۔ جب ضمیر اور کانشس جاگ گئے ان کے تو پھر پیغام ڈالنا، میسج دینا آسان ہو گیا۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ سختی کرتے ہیں نا تو یہ ایسے ہی جیسے آپ کانٹے بو رہے ہیں اپنے لیے، اس سے لڑے، اس سے جھگڑے، اس کو ڈانٹے، اس پہ چیخے، اس کے ساتھ بدتمیزی کی، اس پہ چلائے، نتیجہ کیا ہوا؟ چاروں طرف لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیا۔ تو آپ پھر خود کس میں جیتے ہیں؟ جب آپ نے اس کو بھی چھیڑ لیا، اس کو بھی اپنے خلاف کر لیا، اس کو بھی کر لیا، اس کو بھی ہر ایک کے دل میں اپنی نفرت کے بیج بو لیے، تو خواہ کوئی ڈر کے مارے آپ کے سامنے بول نہیں سکتا، خواہ کوئی ڈر کے مارے آپ کو کچھ جواب نہیں بھی دے سکتا، لیکن کبھی جھانک کے دیکھیے اپنے آپ میں کہ اس کے دل میں آپ کی عزت کتنی ہے، وہ کتنی خوشی سے آپ کی بات مانتا ہے، کس خوشی سے آپ کا کام کرنا چاہتا ہے، کس خوشی سے آپ کی بات سننا چاہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا دین اور دین کا جو اثر ہے وہ بڑھتا نہیں، کیونکہ دین سکھانے والوں میں اور دین پھیلانے والوں میں وہ پیغمبرانہ اخلاق نہیں رہا۔ تو دین صرف باتیں کرنے سے نہیں پھیلتا، دین رویے اور معاملے سے پھیلتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ سب سے بڑا ریئیکشن خود اپنے قریب کے لوگوں میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، وہ سننے کا نام ہی نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا رویہ ان کے ساتھ وہ نہیں کہ جس سے وہ آپ کی طرف کھنچے۔ اگرچہ قدرتی طور پر ماں باپ کے دل میں محبت ہوتی ہے بچوں کے لیے، لیکن پھر بھی جب تک ایکسٹرا کیئر اور ایکسٹرا ایفرٹ کے ساتھ آپ ان کو قریب نہیں کرتے، ان کی جہالت اور نادانیوں کو برداشت کرتے ہوئے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں دین کے خلاف ریئیکشن ہو جاتا ہے، گھر والے سپورٹیو نہیں رہتے، اور جس کے گھر سے تعاون نہ رہے
وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو دوسرے لازماً آپ کی عزت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی، اور جب دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ہر قیمت پہ آپ سے تعاون کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، آپ کے مددگار بن جاتے ہیں، آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیتے ہیں، ورنہ ہر چیز بنی بنائی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو اور مشکلات کم ہوں تو اس کے لیے پتھر نہیں پھول بننا ہوگا، سخت نہیں نرم بننا ہوگا، اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی زندگی میں آپ اس سے کئی گنا زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن آف کورس اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز ہو نہیں سکتی، تو پھر جب تک بندے کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے درست نہ ہو تو کچھ بھی درست نہیں ہو سکتا۔ تو حسن اخلاق کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی۔ تو رفق جو ہے نرمی اور جینٹلنس اور اچھے معاملے کا نام ہے۔ قال اللہ تعالی وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سورۃ الشعراء۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کیا کہ جو آپ پر ایمان لا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے، اور باقی سب آپ کے فالوورز ہیں۔ اپنے فالوورز کے ساتھ، گویا اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیا کریں؟ ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کے رکھیں۔ بڑوں کے سامنے تو مجبوراً بھی جھکانے پڑتے ہیں، یعنی اگر آپ کے سامنے کوئی بڑا ہے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، لیکن یہاں کس کے آگے جھکنے کو کہا جا رہا ہے؟ کیا سمجھ میں آتی بات؟ دنیا کا سب سے بڑا انسان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کہا جا رہا ہے، یعنی آپ کے مرتبے اور مقام سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے انسانوں میں سے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں، کندھے جھکا کے رکھیں۔ جناح کس کو کہتے ہیں؟ کندھا، بازو، ونگ، پر۔ اپنے پر جھکا دیں، کس کے لیے؟ اپنے پیروکاروں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے۔ کیا سبق ہے ہم سب کے لیے؟ ہم میں سے جو جس بھی بڑائی کے مقام پر ہے، خواہ ماں ہے یا بڑی بہن ہے یا استاد ہے یا کوئی لیڈر ہے یا وٹ ایور، کچھ بھی، کیا اس کے لیے نمونہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ کیا کریں؟ اکڑنے والے تو یہ نہیں کر سکتے، پھر ہم کس سنت کی پیروی کے دعوے کرتے ہیں؟ ہم گردن اکڑا کے کیوں رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے نیچے کر دی تو کیا ہوگا؟ اندر کی آواز کہتی ہے چھوٹے ہو جاؤ گے۔ شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ لوگوں کے لیے ترنے والا بن جاؤ گے۔ اب یہاں تو تمہیں حق ہے نا کہ تم بڑے بن کے دکھاؤ۔ بڑا بننا صرف اکڑنا نہیں ہے، بڑے بننے کے لیے اور بہت سی چیزیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ماں باپ کے لیے جھکنے کا حکم تو دوسری جگہ ہے ہی کہ ماں باپ کے لیے کیا کرو؟ عاجزی سے پیش آؤ، کندھے جھکا کے۔ تو وہاں کیا ہے؟ بڑے کے سامنے چھوٹے کا جھکنا، اور یہاں چھوٹوں کے سامنے بڑے کا جھکنا، گویا سب کے لیے ہی جھکنے کا حکم۔ قال اللہ تعالی اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو مومنوں پر نرم اور کفار پہ سخت ہوں گے۔ یہ صحابہ کرام کی خصوصیت قرآن پاک میں بتائی گئی ہے۔ تو گویا اوپر والوں کے مقابلے میں بھی نرم، نیچے والوں کے مقابلے میں بھی نرم، اور ساتھ والوں کے برابر والوں کے لیے بھی نرم۔ کیا دلیل ہے بڑوں کے سامنے جھکنے کی؟ ماں باپ کے سامنے جھکنے کا قرآن نے حکم دیا۔ چھوٹوں کے سامنے جھکنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، اور ساتھیوں کے لیے، ساتھ برابر والوں کے لیے صحابہ کرام کی مثال دی گئی کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں۔ عن عائشہ انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ عز وجل بأہل بیت خیرا
ادخل علیہم الرفق، رواہ احمد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے لیے بھلائی چاہتے ہیں تو ان میں نرمی ڈال دیتے ہیں، یعنی اس گھرانے کے اندر جو چیز پرویل کرتی ہے، جو اس گھرانے کا ایک عام اصول ہے یا اس گھر کے افراد کے آپس کے تعلقات نرمی پر مبنی ہیں، تو وہاں خیر ہی خیر ہے۔ اگلی حدیث ہے ان ابی الدرداء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعطی حظه من الرفق فقد اعطی حظه من الخیر ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخیر، رواہ الترمذی۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو نرمی میں سے حصہ ملا تو اسے خیر میں سے حصہ ملا، اور جو کوئی نرمی کے حصے سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا۔ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جب انسان دوسروں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد پھول اگاتا ہے، اور اگر انسان لوگوں کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد کانٹے بوتا ہے، اپنے لیے خود مشکلات کھڑی کرتا ہے۔ اور اس میں آپ اپنے گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ جہاں کہیں بھی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ ان جریر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جریر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یحرم الرفق، جو محروم کر دیا گیا نرمی سے، یحرم الخیر، وہ محروم کر دیا گیا خیر سے، بھلائی سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا۔ یعنی دنیا میں بعض اوقات جب ہمیں کوئی خیر نہیں ملتی یا خیر ہم سے دور ہوتی ہے تو ہم بعض اوقات دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ یعنی ہم جب کسی چیز سے محروم ہوتے ہیں تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ کن کن چیزوں سے مجھے محرومی نظر آتی ہے، کیا چیزیں ہیں میری زندگی میں جو میں چاہتی ہوں کہ مجھے ملیں۔ پھر آپ اندازہ کریں، خود ہی انالائز کریں کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں مل پا رہی۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں تقدیر میں نہیں، قسمت، سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ تقدیر ہمارے اوپر اثر ضرور کرتی ہے، لیکن اس کا حصہ 10% ہے، اور باقی 90% حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے لیے رکھا ہے۔ بندوں کو آزادی دی ہے اور ان کے عمل اس میں اثر رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا شگون اس کی گردن میں لٹک رہا ہے۔ کیا مطلب کہ ہمارے بہت سی محرومیاں جن کو ہم صرف تقدیر کا حصہ کہہ دیتے ہیں، اس میں ہمارا اخلاق بھی شامل ہوتا ہے۔ تو ہم سب اپنے اوپر خود غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک خیر جو مجھے ملنے والی تھی صرف اس لیے مجھ سے دور ہو گئی یا رہ گئی کہ میں نے اس وقت اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا، یا اخلاق جو ہے اس میں کمی کی، اور اخلاق کا پہلا سبق یعنی نرمی میں۔ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشہ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف وما لا یعطی علی ما سواہ، رواہ مسلم، کتاب البر والصلہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند فرماتا ہے، نرمی پر وہ جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا۔ یعنی انسان کو نرمی کے ذریعے وہ کچھ مل سکتا ہے جو نرمی کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے مل ہی نہیں سکتا، پا ہی نہیں سکتے۔ تو ہم سب کو پانے کے لیے اس زندگی میں، اور آخرت تو پھر آخرت میں بھی پانے کے لیے، کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے، خیر، برکت، نعمتیں، کیا کرنا ہوگا؟ اپنے رویوں میں نرمی اور لچک لانی ہوگی، بات میں بھی، لہجے میں بھی، لین دین میں بھی، لوگوں کی زیادتیوں اور سختیوں پر بھی، اور پھر اسی طرح چال میں بھی، کیونکہ نرمی صرف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم
پکڑ کے نرم کر لیں گے کوٹ کے یا توڑ کے، یہ ہمارے اپنے مزاج کے اندر خود کو خود توڑنا پڑے گا۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان الیہود اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیک قال وعلیکم فقالت عائشہ السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہلا یا عائشہ علیک بالرفق وإیاک والعنف والفحش قالت اولم تسمع ما قالوا قال اولم تسمعی ما قلت رددت علیہم فیستجاب لی فیہم ولا یستجاب لہم فیہ، رواہ البخاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو عائشہ، نرم خوئی اختیار کرو اور سختی اور بد کلامی سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا کہ یہود کیا کہہ رہے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان کی بات انہی پہ لوٹا دی، میری ان کے بارے میں دعا قبول کی گئی اور ان کی میرے بارے میں قبول نہیں کی گئی۔ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرفق لا يكون في شيء الا مگر زانہ ولا ينزع من شيء الا شانہ، رواہ مسلم، کتاب البر والصلہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے وہ اسے زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس سے یہ نکال دی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ یعنی جہاں نرمی ہوگی وہاں خوبصورتی ہوگی، اور جس میں سختی ہوگی اس کے اندر وہ اخلاق کی خو نہیں ہوگی۔ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بمن یحرم علی النار و بمن تحرم علیہ النار علی کل قریب ہین۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے؟ یہ ہر اس شخص پہ حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا، نرمی کرنے والا، آسانی کرنے والا ہے۔ گویا دنیا کے فائدے تو نرمی سے ملتے ہی ہیں، آخرت کا بہت بڑا فائدہ نرمی سے جو حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ جہنم کی آگ اس پہ حرام ہے اور وہ جہنم پہ حرام ہے، یعنی جہنم کی آگ اسے جلا ہی نہیں سکتی، اسے چھو ہی نہیں سکتی، اور وہ جہنم کی آگ میں جا ہی نہیں سکتا۔ یعنی ایک بات کو تاکید کے ساتھ دو انداز میں کہا گیا، وہ جہنم پہ حرام ہے، آگ اس پہ حرام ہے، اور وہ کون ہے؟ جو قریب ہے، یعنی آپ اس کے پاس ہو یا وہ آپ کے پاس ہو تو آپ میں اور اس میں ایسا ڈسٹینس نہ ہو کہ آپ اپنے دل کی بات اسے نہ کہہ سکیں یا وہ آپ کو نہ کہہ سکے، یعنی قربت محسوس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نرم ہو، اور پھر لوگوں کے لیے آسانی کرے، مشکلات نہ پیدا کرے۔ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چھوٹا سا کام ہوتا ہے لیکن انتہائی مشکل بن جاتا ہے، چھوٹا سا معاملہ ہوتا ہے لیکن بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے۔ تو اس میں کرنے کی چیز کیا ہے کہ انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہو، معاملے میں نرمی کرنے والا ہو، اور لوگوں کے لیے قریب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔